آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور عمل بتاؤں گی جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ماہ ذی الحجہ سے پہلے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر رب کریم کا یہ ایک نام صرف 15 بار پڑھ لینا۔ یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے یا ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ابھی چند دن باقی ہیں۔ جس وقت چاہو، جس دن چاہو، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ صرف 15 بار رب کریم کا ایک نام شہادت والی انگلی اپنے ناف پر رکھ کر پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے جسم میں موجود جتنی بھی بیماریاں ہیں جس کو آپ بھی نہیں جانتے، جن کو صرف میرا رب جانتا ہے، ہر طرح کی بیماری پیشاب کے ذریعے ضائع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو کئی سالوں سے جان نہیں چھوڑ رہی، ڈاکٹرز کو چیک کروا کر تھک چکے ہیں، آپ بڑی بڑی دوائیاں بڑے بڑے ڈاکٹرز سے چیک کروا کر تھک چکے ہیں، تو ذی الحجہ سے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے کہ لا علاج بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو بندہ کہتا ہے کہ وہ کئی سالوں سے غربت کا شکار ہے، جس کے گھر سے غریبی، فقیری، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہے، جو بڑی بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکا ہے، جو مایوس ہو چکا ہے، جو ڈپریشن کا شکار ہے، جسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی امید تک نظر نہیں آ رہی، تو وہ ذی الحجہ سے پہلے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر رب کریم کا یہ نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، میرے گھر سے غربت تنگ دستی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ اپنی ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ غیبی فرشتے آپ کی ناف پر یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، اگر کوئی بندہ کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی ایسے خوف میں مبتلا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، بعض اوقات انسان پر شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ جعلی پیروں فقیروں کو بڑے بڑے ہدیے دے کر تھک جاتا ہے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج شہادت والی انگلی جو گواہی دیتی ہے کہ رب کی ذات ایک ہے، اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی پریشانی، کبھی مسائل، جن کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، جس کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں، وہ ماہ ذی الحجہ سے پہلے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں۔ یہ موقع پھر نہیں ملے گا، جلدی کر لیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی لا علاج بیماریوں کا خاتمہ چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ جادو جنات، نظر بد، حسد سے حفاظت چاہتا ہے، ذی الحجہ سے پہلے پہلے اس عمل کو کرنا ضروری ہے۔ آپ اس عمل کو رزق کے لیے کر لیں، دولت کے لیے کر لیں، کامیابی کے لیے کر لیں، لا علاج بیماری سے نجات کے لیے کر لیں، اپنے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے کے لیے کر لیں۔ ناظرین، لوگ وظیفے تو بہت سے بتا رہے ہیں، لیکن ایسے کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ ماہ ذی الحجہ سے پہلے پہلے یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کے کمالات آپ اپنے
अपनी आंखों से देखेंगे। इंशाअल्लाह आप ऐसे ऐसे मौजज़ात देखेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और पछताएंगे कि काश पिछले जिलहज्जा के महीने में ये वजीफा कर लिया होता। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है, इतना मुजर्रब है कि इस वजीफे को फौरन दूसरों के साथ भी शेयर करें, सिर्फ इसलिए कि माह जिलहज्जा से पहले पहले बहुत से लोग बीमार हैं। बहुत सी ये बीमारियां किसकी तरफ से हैं? रब की तरफ से हैं। ये रोजगार किसकी तरफ से है? रब की तरफ से है। ये गैबी निजाम कौन चला रहा है? रब की जात चला रही है। आज अगर कोई बंदा गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम चाहता है तो नाफ पर उंगली रख कर ये वजीफा पढ़ लेना। अगर कोई गैब से ला इलाज बीमारियों का खात्मा चाहता है, किसी भी बीमारी से शिफा चाहता है, तो नाफ पर उंगली रख कर ये वजीफा पढ़ लेना। अगर कोई बंदा अपने घर के तमाम मसाइल का खात्मा चाहता है, अपने नसीब और तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, तो माह जिलहज्जा से पहले पहले आखिरी जिलकदा के दिन है। इस महीने में जो बंदा नाफ पर उंगली रख कर ये वजीफा पढ़ता है, रब्बे काबा उस बंदे के तमाम मसाइल का गैब से खात्मा फरमा देते हैं। अगर कोई बंदा यकीन नहीं करता, आप यकीन करें या ना करें, माह जिलहज्जा से पहले सिर्फ एक बार अपनी नाफ पर उंगली रख कर ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आप सारी जिंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाली ने वजीफा बताया था। आप सारी जिंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी ने जिलहज्जा से पहले कोई खास अमल बताया था। ये बेहद आजमुदा और अकाबरीन के बताए हुए वज़ाइफ हैं, जिनको पढ़ने से वाकई तकदीरें बदल जाती हैं, वाकई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अगर कोई शुगर का मरीज है, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, अल्लाह वालों अगर मैं मजीद बताऊं तो बहुत सी बीमारियां, अगर आप किसी भी बीमारी का शिकार हैं तो ये वजीफा अपनी नाफ पर उंगली रख कर पढ़ लो। आप रिस्क और दौलत के वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुके, मेहनत और मुशक्कत कर कर के थक चुके, दुनिया का हर हरबा आजमा चुके, तो एक बार शहादत वाली उंगली अपनी नाफ पर रख कर ये वजीफा पढ़ लो। रिस्क गैब से ऐसे आएगा जैसे रात दिन में बदलती है, वैसे ही कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। तो नाजरीन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ज़ोहर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे ज़ोहर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज के दिन की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो। हम लोगों से 5 वक्त की नमाज कभी ना छूटे। ऐ मेरे मालिको मौला, हमारी जुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मालिको मौला, बिलखसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमान
مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے آج جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ سورہ کوثر آپ کے بگڑے کام سنوار دے گی، آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ فرما دے گی۔ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ رکاوٹیں جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ کوثر پڑھ کر آپ نظر بد کا شکار ہیں، آپ حسد کا شکار ہیں، آپ جادو جنات کا شکار ہیں، یہاں تک کہ بیٹی کے رشتے پر بندش، کاروبار میں بندش، ہر کام آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، مشکلات، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ذی القعدہ کے آخری چند دن باقی ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ماہ ذی القعدہ کو لاپرواہی سے گزار رہا ہے تو ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے میں چند دن باقی ہیں۔ یہ چاند نظر آنے سے پہلے کا خاص عمل ہے، سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آج کا وظیفہ میری ان ماؤں بہنوں کے لیے ہے جو ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو چاند کے ساتھ ہر انسان کے نصیب اور تقدیر پر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو ذی الحجہ کا چاند شروع ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، یہ قرآنی سورت ہے، یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت لے کر آئے گا۔ ذی الحجہ سے پہلے سورہ کوثر جس گھر میں پڑھ لی جائے گی، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ اللہ والو، ذی الحجہ کا مہینہ بڑی رحمت والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ناظرین، اب وظیفے کا عمل کا طریقہ غور سے اور دھیان سے سمجھیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے اور ذی الحجہ کا مہینہ بھی آپ کے مقدر کا ستارہ نہ چمکا سکے۔ اگر تو آپ 100% گارنٹی کے ساتھ ذی الحجہ کے مہینے میں رب کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے میں چند منٹ بھی رہ جائیں تو آپ نے یہ وظیفہ، یہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار
پڑھ لینا۔ اللہ والو یاد رکھیے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کر دیکھ رہا ہے، اگر عمل کا کوئی خاص حصہ مس ہو گیا تو پھر نہ کہنا یہ ذی الحجہ جس کا ہر کسی کو انتظار ہے، خوشیوں والا، رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، رب کریم کے سامنے بھکاری فقیر بن کر، منگتا بن کر، پیارے حبیب کے نواسے حضرت امام حسن اور حسین کا صدقہ دے کر مانگ لیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد سے نوازے جاؤ گے۔ اگر آپ کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ کوثر پڑھ لو، گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اب آپ نے فوری طور پر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر یا سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا کوئی خاص بات مس ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آج لاپرواہی کی تو یہ موقع 1 سال بعد ملے گا، اب بھی وقت ہے، یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ دولت، شہرت، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم سے مانگنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان رب کی طرف ہو۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم اور آپ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے مستند اور خاص الخاص عمل ہے۔ آپ بھی ذی الحجہ سے پہلے یہ عمل کر کے دیکھو۔ لوگ ذی الحجہ سے پہلے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یعنی رب کی ذات بے نیاز ہے۔ رب وہ بے نیاز ذات ہے، جب دینے پر آتا ہے تو مانگنے والے کو کروڑوں نہیں اربوں سے نواز دیتا ہے۔ رب کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ جو بے اولاد ہیں، جب اولاد دینے پر آتا ہے تو جڑواں بیٹے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ رب کی ذات بے نیاز ہے۔ آپ جس نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ نوکری رب کے حکم پر خود چل کر آپ کے دروازے پر آ جاتی ہے۔ جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے، وہ صرف اور صرف رب کی ذات ہے۔ آپ نے اللہ
اللہ الصمد کو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں، آج تو اربوں کی بھی بات کرو گے تو مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ آپ کے گھر تک رزق پہنچے گا۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے اللہ الصمد نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے صرف ایک بار اللہ الصمد پڑھنے والا، رب سے مانگنے والا، شروع سے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھ کر وظیفہ پڑھنے والا ہو، میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج اتنا مستند وظیفہ، اتنا مجرب عمل آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اور اللہ الصمد کو پڑھتے دوران اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، آج وہ مانگ لینا، اتنا مل جائے گا۔ اللہ الصمد کو 11 بار توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ تنہائی میں بیٹھ کر کرنے والا عمل ہے۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ سورہ کوثر الحمدللہ ہم میں سے ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ اس سورت کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اسے دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، بیماری کا، پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس گھر میں روزانہ سورہ کوثر پڑھنے سے فرشتے فوراً غیب سے مدد لے کر آ جاتے ہیں۔ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، تمام کی تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج سورہ کوثر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف اور صرف 7 بار پڑھنی ہے، یعنی 7 ٹائمز پڑھنی ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑوا لیں۔ میرا مقصد آپ تک وہ مستند اور مجرب اعمال لے کر آنا ہے جو تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن پڑھنے میں آسان ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ محبت سے پڑھو، عقیدت سے پڑھو، یقین کامل سے پڑھو، کیونکہ جب کوئی بندہ سورہ کوثر کو صرف 7 بار ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پڑھتا ہے تو 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ وظیفہ جلد بتا کر جا سکتی ہوں۔ میں اپنا حق ادا کروں گی، آپ پڑھو یا نہ پڑھو، آپ کو پڑھنا آئے یا نہ آئے، آپ کو رب سے مانگنا آئے یا نہ آئے، تو ناظرین پھر کیا فائدہ۔ اللہ والو، میں نے دکھی انسانیت کی خدمت کا ایک عہد کر رکھا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ جس سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، یہ آخری چند دن باقی ہیں۔ میں نہیں چاہتی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے آپ کے ویڈیو کاٹ کاٹ کر دیکھنے سے آپ سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ ناظرین، ابھی بھی وقت ہے، رب کی ذات دے رہی ہے جو خزانوں کا مالک ہے، جو ہر شے پر قادر ہے۔ تو پھر کیوں نہ آپ کو اس وظیفے کا ایک ایک نقطہ بتایا جائے تاکہ آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے دوران 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسرا، سورہ کوثر کو 7 بار پڑھتے دوران 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، جتنی آپ کی حاجات ہیں، جتنی بھی آپ کی خواہشات ہیں، رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ 7
7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ سینکڑوں خواہشات، سینکڑوں حاجات کو بھی لے کر بیٹھو گے تو رب کی ذات غیب سے ایسے ایسے راستے نکالے گی، غیب سے ایسی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے گی کہ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھو گے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی آج کا آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی آیت آپ میں سے ہر کسی کو آتی ہے، لیکن اس کی فضیلت اور برکت جب ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو آپ جس بیماری پریشانی میں مبتلا ہیں یا جس مسئلے کا شکار ہیں، یہ آیت پڑھتے ساتھ ہی آپ کے راستے صاف ہو جائیں گے، راستوں سے رکاوٹیں بندشیں غیب سے ہٹ جائیں گی، پھر پورا سال آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ نے ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں تو صرف رب کی ذات جانتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر فوری طور پر پڑھ لیں تاکہ آپ سے تھوڑی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے تو اب ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ ناظرین، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے رب آپ کے خزانوں کو بھر دے گا، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔